اچھا تو مناسبت نہ ہو، مشابہت نہ ہو، اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ یا تو 9 اور 10 کا روزہ رکھ لیا جائے یا ہوں 10 اور 11 کا رکھ لیا جائے، ہوں یعنی 10 کے ساتھ یا تو 9 کا رکھ لیں آپ، یا ہوں 10 کے بعد 11 کا رکھ لیں. ہوں تو یہ کہ ان سے مشابہت نہیں ہوتی ہے، مناسبت نہیں ہوتی ہے. اور ہمارے اسلام کے اندر جو ہے روزے کی تو ویسے ہی بڑی اہمیت ہے، اور ہوں نفلی روزوں کی بھی ایک اہمیت ہے، ہوں کیونکہ روزہ جو ہے وہ روح کو پاک کرتا ہے. صحیح. جب انسان کی روح پاک ہوتی ہے تو پھر ظاہری معاملات بھی اس کے بہتر اور پاک طریقے سے گزرتے ہیں. صحیح. جب روح پاک ہوگی، دل پاک ہوگا، تو دل سے ریاکاری، تکبر، انانیت کی سارے معاملات ختم ہو جائیں گے، اور اخلاص انسان کی ذات میں پیدا ہوگا. ہوں اخلاص کے ساتھ جب وہ کوئی عمل کرے گا، بغیر ریا کے کوئی عمل کرے گا، ہوں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامیابی حاصل کروائے گا، اس کو پھر کامیابی حاصل ہوگی. ہوں تو بہتر یہ ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھ لیا جائے، یا 10 اور 11 کا روزہ رکھ لیا جائے. ہوں تو یہ ایک بہتر عمل ہے اور سنت عمل بھی ہے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، ہوں جنت بھی جہنم بھی. یہ صحیح. خاکی اپنی فطرت میں، نہ نوری ہے نہ ناری ہے. نوری ہے نہ ناری ہے. علامہ اقبال کا یہ خوبصورت شعر. اور ایک آخری سوال اور صدیق بھائی آپ سے ہے، چونکہ فی زمانہ تو یہ ساری صورتحال ہم دیکھتے ہیں، پاکستان میں بھی دیکھتے ہیں اور ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں بھی دیکھتے ہیں. یہ جو تعزیے بنائے جاتے ہیں، ڈھول بجائے جاتے ہیں، ذرا اس حوالے سے بھی تمام لوگوں کو اگر آپ اویئرنیس دیں، تھوڑی سی بارے میں بتا دیں، تاکہ چونکہ ہم بقول آپ کے جیسے آپ نے بھی کہا کہ واقعی میں ہم دین کے بارے میں اتنا جانتے نہیں ہیں جتنا کہ ہم دنیا کے بارے میں جانتے ہیں. ذرا اس کے حال سے بتائیے گا، پھر ہم پروگرام کو کلوز کریں گے. دیکھیں، ایک تو میں آپ کی یہ بات جواب دینے کے بعد صرف 2 باتیں آپ کی اجازت سے اور کرنا چاہوں گا مزید اس ٹاپک سے ریلیونٹ. جی جی. دو تعزیے کی آپ نے بات کی، ڈھول کی بات کی آپ نے. ہمارے علماء اس چیز کا منع بھی فرماتے ہیں، اور ہوں جہاں یہ چیز ہوتی ہو ہوں وہاں جا کر اپنا وقت ضائع کرنے کو بھی منع فرماتے ہیں. صحیح. اس سے بہتر ہے کہ آپ قرآن کے 2 رکوع پڑھ لیجئے. اس سے ہوں بہتر ہے کہ آپ درود پاک کی تسبیح پڑھ لیجئے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ میں اس کا ثواب تحفتاً پیش کیجئے. تو یقیناً امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانی فیض جو ہے آپ کو ضرور ملے گا. انشاءاللہ. آمین ثم قرآن آمین. پاک کی جو میں نے آپ سے بات کی، آصف بھائی آپ کی اجازت ہو تو 2 باتیں صرف میں عرض کرنا چاہوں گا. جی جی. ہمارے جو ٹاپک ہے پروگرام کا، ہمارے مسائل اور ان کا روحانی حل. جی جی. آصف بھائی، دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا حل قرآن پاک سے نہ نکل سکتا ہو. کیا بات. ہر سبحان. چیز، ایون مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری اونٹنی کی اگر چابک یا میرے گھوڑے کی چابک، اللہ و رسول عالم، انہوں نے فرمایا کہ یہ اگر مجھے کھو جائے گی مجھ سے ہوں تو میں قرآن پڑھ کر ڈھونڈ لوں گا کہ وہ کہاں سبحان. گم ہو گئی ہے. سبحان. یعنی کہ سبحان. ہر چیز کا علم قرآن میں ہے. ہوں تو ہم جس طرح قرآن کی بے حرمتی کے لیے جتنے زیادہ جذباتی ہو کر گلی گلی چپا چپا نکل پڑتے ہیں، گریبان پھاڑنے کو، سر پھاڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں، ہوں جتنا جذباتی ہم قرآن کی بے حرمتی پر ہو جاتے ہیں، اس سے آدھے جذباتی اگر ہم قرآن پڑھنے کے لیے ہو جائیں. سبحان. آصف بھائی، جی جی. آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے گھر میں جو بہت سارے گھروں میں ایسے ہوں گھر بھی ہیں، بہت ساری دکانیں ایسی ہیں. ہوں ہم ریشم گلی میں میری دکان ہے، ہوں اور مجھے بہت دفعہ یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ ہم دکانداروں کے جو ریکس پہ قرآن پاک رکھا ہوتا ہے نا آصف بھائی، ہوں. اس قرآن پاک پر مٹی کی تہ جمی ہوئی ہوتی ہیں. تو کیا یہ قرآن پاک کی بے حرمتی نہیں ہے؟ صحیح بات. صحیح. ہماری کورٹ کچہریوں میں قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر جو جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں، کیا یہ ہوں قرآن کی بے حرمتی نہیں ہے؟ صحیح بات. صحیح. ہمارے انٹیریئر سندھ میں جو گاؤں گوٹوں میں قرآن پاک سے بچیوں کی شادی کرا دی جاتی ہے، تو کیا یہ قرآن پاک کی بے حرمتی نہیں ہے؟ صحیح بات. کبھی اس کے خلاف بھی تو احتجاج کرنا چاہیے نا. صحیح بات. کبھی اپنے نفس کے خلاف تو احتجاج کریں. ہوں جتنا احتجاج ہم 7 سمندر پار رہنے والے اس بے وقوف کے خلاف کر رہے ہیں، جس کے خلاف احتجاج کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہو رہا، ہوں اور ہمارا اپنا ہی الٹا نقصان ہو رہا ہے، ہوں ہمارا اپنا ہی کاروبار تباہ ہو رہا ہے. صحیح. اس کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا. اور ہوں یہاں اگر اپنے نفس کے خلاف اگر ہم ایک بار احتجاج کریں گے نا آصف بھائی، جی جی. تو اللہ تعالی ہمیں ہدایت ضرور نصیب فرمائے گا. اور انشاءاللہ. رہا سوال قرآن کا کہ قرآن ہے کیا چیز، اور ہوں قرآن میں کیوں اتنی تاثیر ہے کہ ہر مسئلے کا حل ہے. ہوں ایک بزرگ تھے، وہ اللہ کے نام کی اور قرآن کی اور حکمت بتا رہے تھے کہ اس کی بڑی تاثیر ہے، ایک ایک لفظ کی بڑی تاثیر ہے. ہوں تو وہاں پر ایک لاجک پڑھنے والا ایک استاد بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا کہ یار میں اس بات کو نہیں مانتا کہ جو کیا منطق ہے کہ لفظوں میں کیا تاثیر.
آپ آگ 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 بولیں گے تو آپ کے منہ میں آگ تھوڑی لگ جائے گی. آپ پانی 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 بولیں گے تو آپ کے منہ میں پانی آ جائے گا کیا؟ تو لفظوں میں کیا تاثیر ہوتی ہے میں نہیں مانتا. صحیح. اب انہوں نے سمجھ لیا بزرگ نے کہ یار یہ پڑھا لکھا آدمی ہے, 4 کتابیں اس نے پڑھ لی ہیں, اب یہ ایسے مانے گا نہیں. تو انہوں نے ایک دوسرا طریقہ استعمال کیا. انہوں نے کہا کہ یار تم بڑے گدھے ہو. اچھا. وہ شخص بیٹھا ہوا تھا تو بیٹھتے ہی ایک دم وہ اڑ گیا اور اچھا. چہرہ اس کا لال ہو گیا, اور کہا کہ تم بابے لوگ ہوتے ہی ایسے ہو, تم بابوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا, تم لوگ گالیاں دینے پہ اتر آتے ہو, اور تمہارے پاس جواب نہیں تھا میری بات کا, تم نے مجھے گدھا کی دیا, میں اتنا پڑھا لکھا آدمی ہوں. تو بزرگ مسکرائے اور بزرگ نے فرمایا دیکھو لفظ گدھا میں کتنا تاثیر ہے, تم بیٹھے ہوئے تھے اٹھ کھڑے ہوئے, لفظ اللہ میں کتنی تاثیر ہوگی, زمین سے عرش پر پہنچا دے گا لفظ اللہ. سبحان تو یہی قرآن کریم تھا نا جس نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو بہت غیظ و غضب میں جلال میں کہاں جا رہے تھے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ شہید کرنے جا رہے تھے. صحیح بات. لیکن جب راستے میں کوئی ملا, کہاں جا رہے ہو, پہلے گھر تو جاؤ, تمہاری بہن اسلام قبول کر لیا ہے انہوں نے. گھر گئے, گھر بہن کو بھی مارا, بہنوئی کو بھی مارا, لیکن بہن نے کہا جو خون تمہاری رگوں میں دوڑ رہا ہے نا وہی خون میری رگوں میں بھی دوڑ رہا ہے. تم اگر ضد کے پکے ہو تو میں بھی مصطفیٰ کی سچی غلام بن چکی ہوں, میں بھی دین نہیں چھوڑوں گی. تو عمر فاروق نے فرمایا کہ اچھا سناؤ کیا سنا رہی تھی, پڑھو کیا پڑھ رہی تھی. ایسے نہیں, جاؤ پہلے غسل کرو, پہلے وضو کرو, پاک ہو کر آؤ, پھر سناؤں گی. پھر جب سورہ طٰہٰ کی تلاوت ہوئی تو وہی قرآن تھا نا جس نے دل بدل دیا. وہی تلوار جو مصطفیٰ جان رحمت کی گردن پر چلنے والی تھی, وہی تلوار سرکار کے قدموں میں رکھ دی گئی. نہ صرف تلوار رکھ دی گئی, جو شخص گردن اڑانے چلا تھا اپنی گردن کو سرکار کی بارگاہ میں رکھ کر آ گیا. یا رسول اللہ آج سے میں آپ کا غلام ہوں, اب ہم کھلے عام نماز پڑھیں گے, میں کعبے کے گرد کھڑا رہوں گا, دیکھتا ہوں کون آپ کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے. تو یہ قرآن ہی تو تھا جس نے دل بدل دیا. ہم کیوں باباؤں کے چکروں میں اور دیگر چیزوں کے چکروں میں اپنا وقت, ایمان اور صلاحیتیں برباد کر رہے ہیں. صحیح بات. قرآن کھولنا چاہیے, قرآن سے باتیں کرنی چاہیے. قرآن, مولا علی کا ایک قول آخری, بس چند ایک قول آخری, مولا علی فرماتے ہیں کہ جب مجھے اللہ سے باتیں کرنی ہوتی ہیں نا تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں, پھر اللہ سے باتیں کرنے لگتا ہوں. کیا بات. اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور یقیناً پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا, لیکن یہ گفتگو اتنی زبردست ہے اور اس میں اتنا مزہ آ رہا ہے کہ وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا. یقیناً آج کی یہ گفتگو اس محرم الحرام کا یہ مہینہ جس کا آغاز ہو گیا ہے, اور یقیناً آج جو بھی ہم نے باتیں کی ہیں اگر آپ اس پر عمل کریں گے, نہ صرف اس محرم الحرام بلکہ 365 دن سال کے, آپ اللہ کے رسول اور قرآن کو دیکھیں, پڑھیں, سمجھیں اور اس پر عمل کریں. یقیناً آپ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت بھی آپ کی کامیابی یقینی طور پر ہے. مجھے اور میرے دونوں مہمان گرامی نجم خان اور صدیق برکاتی صاحب کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, اپنے آس پاس رہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیے, اور خاص طور پر سفید پوش لوگوں کا خاص خیال رکھیے. اللہ حافظ.